نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا
وإلی المصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وأنا علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ 17واں سپارہ سورہ حج اور سورہ حج دا تقریباً 13واں رکوع۔ تاریخ انسانی دے اندر کچھ ایسے اعمال جنہوں انساناں نے جرم تصور کیتا ہے اور کچھ ایسے اعمال جنہوں انسانی معاشرت کے اندر جرم تصور نہیں کیتا گیا۔ اور ایسے جرائم جنہ جرائم کی بنا تے اس کائنات کے اندر بڑے بڑے عظیم انقلاب، بڑی بڑی طاقتور اور مضبوط قوماں صفحہ ہستی تو نابود ہو گئیاں اور ہمیشہ واسطے انہاں دے آثار آن والیاں قوماں واسطے صرف ایک سبق اور سامان عبرت بن کے رہ گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے جرائم جو انسانی معاشرت دے اندر جرائم دے نال بعض دفعہ نہیں جانے گئے، صرف اتنی بات ہی نہیں کہ انسانی معاشرے نے انہاں جرائم نہیں جاتا بلکہ انہاں جرائم نو اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اپنے ارتقاء اور اپنی عظمت دا سبب سمجھا ہے، اور یہ واسطے اگر قدرت خداوند نو بھی للکارنا پے تو انسانوں نے گریز نہیں کی۔ اس سلسلے دے اندر قرآن کریم نے کچھ ایسے حادثات کی نشاندہی کی تھی ہے جنہوں ساری زندگی اور ساری اصطلاح دے اندر حادثات کیا جاتا ہے، لیکن آسمانی صحیفے انہوں حادثات دے نال تعبیر نہیں کرتے بلکہ قوماں دے کردار، اعمال دا انجام اور او دا نتیجہ قرار دے۔ مثال دے طور تے چند ایک تاریخ انسانی دے اندر رونما ہونے والے واقعات جنہوں اسی حادثات دے نال تعبیر کردے ہیں نظر انداز کرتے ہیں۔ ایک قوم دے اندر اگر ایک ایسی صورت حال پیدا ہوتی جس صورت حال دا تذکرہ قرآن کریم نے بڑے عجیب انداز کے اندر کیتا ہے اور وہ حادثاتی صورت بھی بڑی عجیب ہے۔ مثال دے طور پہ ایک قوم اپنی زندگی بڑے فخر اور بڑے اپنے زوم اپنے خیال دے مطابق بڑی پرسکون زندگی بسر کرتی، اس قوم دے اندر ایک حادثہ رونما ہوتا ہے کہ اچانک ایسی صورت حال دا برپا ہونا کہ جیڑا انہاں لوکاں دے وہم و گمان دے اندر بھی نہیں، کہ تے زمین نالوں جدا ہو کے بلندی دی طرف اٹھ جانا، پھر بعض خیالات کے مطابق زمین دی سطح نو بدل کے رکھ دینا، یعنی نچلی سطح اوپر کر دینا، اور آسمان تو یا آفاقی سطح تو پتھراں دی بارش برسنا، یہ ایسی صورت حال ہے کہ جدا قومی سطح تے کدی تصور یا تخیل بھی۔ قرآن کریم نے بڑے صاف اور واضح انداز کے اندر اس کیفیت کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک پاسے ایک شخص اپنی بے بسی کا اعتراف کرتا ہے تو یہ لوگ اپنی عملی صورت حال تے فخر محسوس کرتے ہیں اور اس آدمی دا مذاق اڑاندے ہیں. مذاق اس انداز دی بے بسی دا یہ حال ہوئے اور قوم دے مزاج دی کیفیت کہ ایک آدمی اپنی زبان تو خود آکھے یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی. یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی. 3 جملے 3 کلمے کہ یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، اے میری قوم میرے تعلق داروں میں اپنی بے بسی تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں. ہؤلاء بناتی، او لوگو اگر تم اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہو تو ہؤلاء بناتی یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں، لیکن لا تخزونی فی ضیفی میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے ذلیل نہ کرنا. فاتقوا اللہ، خدا سے ڈر، خدا سے ڈر. میرا مقصد گزارش کرنا ہے کہ انہوں واقعاتی حکایاتاں اس نقطہ نظر نال نہ دیکھو، بلکہ ہر آدمی اپنے آپ کو قدر حضرت لوط کے مقام تے کھڑا کر کے دیکھے کہ جب ایک آدمی بے بسی دے عالم دے اندر قوم دے سامنے اپنی عزت و ناموس لے کے بھی واویلا کرتا ہے کہ ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ میری بیٹیاں یہ تمہارے لیے حاضر ہیں، لیکن فاتقوا اللہ، خدا سے ڈرو. یہ صحیح احساس کد ہوئے گا جب کہ اسی اپنی ذات نو اس منزل اور اس مقام تے کھڑا کر کے پھر اپنے تے الفاظ وارد کر کے دیکھیے کہ کس قدر ایک آدمی دی انتہائی بے بسی ہے کہ ایک آدمی اپنی عزت، اپنے مہمانہ دی عزت دے تحفظ کی خاطر اپنی بیٹی اپنی اولاد دی عزت بھی داد اعلان تو گریز نہیں کرتا. اور انتہائی بے بسی کہ ایک شخص اپنی بے بسی دا خود اعتراف کرے کہ فاتقوا اللہ کہ مجھ میں توفیق نہیں لیکن خدا سے ڈر. تو میرے عزیزو یقین جانو اسی طرح دا معاشرہ ہے جس طرح اج تہاڈی زندگی دے اندر ایک معاشرتی رجحان موجود ہے. فرض کرو کہ ایک تہاڈے معاشرے دے اندر اج ایک شخص اٹھ کے تہاڈی معاشرتی بد عملی دا اگر وہ مقابلہ کرتا ہے یا نشاندہی کرتا ہے تو اس منزل پہ اگر نوبت پہنچ جائے تو پھر اس آدمی کی کیفیت کا اندازہ تسی خود کرو. تو میرے عزیزو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک آدمی بذات خود قوت بازو نہیں رکھتا، ایک شخص اپنی مہمان نوازی دا برم رکھن دی خاطر اپنی عزت و ناموس دا سودا کرن تو بھی گریز نہیں کرتا. تو اس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ یا اس معاشرے نو کس حد تک شرم محسوس ہوئی یا کس حد تک انہوں دے ذہن چ احساس پیدا ہوا. چاہیے تو یہ سی کہ ایک آدمی اگر اپنی انتہائی بے بسی کا عالم قوم دے سامنے رکھتا ہے اور یہ واسطہ بھی بنتا ہے کہ یا قومی میری ہی قوم کے فرزندوں میں بھی تم میں سے ایک ہوں، خدا را میری عزت اور میری ناموس کا خیال کرو اور اللہ سے ڈرو. تو میں عرض کر رہا سا کہ انہوں لوگوں کے ذہنوں کے اندر احساس پیدا ہونا چاہیے، لیکن احساس کی بجائے انہوں لوگوں کی زبان تے جو الفاظ سن ان الفاظ تے غور کرو تو معلوم ہوتا ہے کہ احساس جرم مٹ چکا سی، احساس جرم ختم ہو چکا سی. اس واسطے کہ وہ لوگ اس جرم نو جرم نہیں سمجھتے بلکہ اپنی معاشرت، اپنی تہذیب، اپنے تمدن کا ایک حصہ سمجھتے.
قرآن کریم نے الفاظ بیان کیتے ہیں کہ جواب دینے والے نے جواب دیتا قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد اے میرے پیغمبر، میرے مجبور و بے بس بندے کو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ما لنا فی بناتک من حق، اے لوط ہمیں تیری بیٹیوں سے واسطہ نہیں، ہمارے عزم ہمارے ارادے کو تو جانتا ہے، ہم اس بات کو نہیں جانتے، ہم اپنے عزم ہم اپنے ارادے کو عملی صورت پہنائیں گے۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس شخص کے اندر استطاعت ہے کہ یہ آدمی اس پورے معاشرے نال ٹکراؤ کر کے تو اس جرم کی پیش کو نہیں کر سکے، یا انہاں لوگوں کے ذہن کے اندر احساس ہی بیدار کر سکے کہ اسی مجرم، جس طرح کہ ساڈے معاشرے کے اندر آج تہاڈی تہذیب تمدن اور ثقافت کے نام تے جو بے حیائی بدماشی جس قدر عروج دے، شاید قوم لوط بھی اج صفحہ ہستی تو آ جائے تو شرمندہ ہوئے گی اور اپنے گریبان وچ منہ باندھتے مجبور ہو جائے گی۔ بظاہر اسی لوگ اسلام دے نام لیوام، لیکن ثقافت تہذیب و تمدن دے نام تے اساں تمام تر اخلاقی مذہبی تو درکنار اخلاقی تمام تر قیود اور پابندیاں نو تار تار کر کے رکھتے۔ تو میرے بھائیوں، اس قوم نے، جس قوم نے اپنا مزاج، اپنا عزم، اپنا ارادہ دہرایا، ایک کس حد تک جرت مند سن اور کیا انہوں اپنے واسطے عیب سمجھتے سن؟ اس سلسلے کے اندر قرآن کریم نے دوسرے مقام سے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ در حقیقت انہوں جرم نہیں بلکہ اینکم لتاتون الرجال وتقطعون السبیل وتاتون فی نادیکم المنکر، چند جرائم جو قوم کے اندر موجود سن، اور اس قوم نے آخری دم تک اپنے ضمیر کے اندر اس بات کی رمق محسوس نہیں کی تھی کہ ساڈے جرائم ساڈی تباہی کا سبب بن سکتے۔ چند جرائم، اینکم لتاتون الرجال وتقطعون السبیل وتاتون فی نادیکم المنکر، 20واں سپارہ سورہ عنکبوت 15واں رکوع، کہ اینکم لتاتون الرجال وتقطعون السبیل، او لوگو تم میں ایسے جرم ہیں کہ تاتون الرجال، تم اپنی خواہشات کو آپس میں پورا کرتے ہو، وتقطعون السبیل، اور لوگوں کے راستے پہ تم ڈکیتی بھی کرتے ہو، وتاتون فی نادیکم المنکر، اور لوگوں پھر تم اس جرم اور اس بے حیائی کا ارتکاب برسر محفل کرتے ہو اور اسے تم اپنی تہذیب و تمدن سمجھتے ہو۔ برسر محفل ہے، جس طرح کہ تواڈے معاشرے کے اندر آج ثقافتی مرکز قائم نے اور برسر محفل تواڈی عظمت، تواڈے اوج اور تواڈے ارتقاء و بلندی دا اصل معیار ہی ہے۔ کسی دی ماں بہن دھی دے سر اور بدن تو لباس کا اٹھ جانا اور برسر محفل اس بات کا کہنا کہ میری ماں، میری بیٹی، میری بہن، میری دھی دا دوست ہے، انتہا درجے دی بے حیائی۔ اور یہ علاوہ ایک بات میں عرض کراں کہ سارے بڑے بڑے لوگ جو بظاہر اپنے آپ کو مذہبی سمجھتے، جو اس بات کا تصور کرتے ہیں کہ اسی مذہبیاں، لیکن آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مذہبی بہروپیاں دی نشاندہی آج تو 1400 سال پہلے اپنی زندگی کے اندر ارشاد فرمائی۔ امام حاکم نے مستدرک حاکم کے اندر
حالات زمانہ اور آن والے وقت کے اندر جو انقلاب انسانی زندگی برپا ہوئے گا وہ نشاندہی اور وضاحت کر دیا ہے آخر الزمان پیغمبر فرماندے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اپنے صحابہ نو فرماندے نے کہ میرے ساتھیو انسانی معاشرت اس حد تک بگڑ جائے گی، جرم اور نیکی کا تخیل اور تصور اس حد تک مٹ جائے گا، اس حد تک مٹ جائے گا کہ عام لوگ تو درکنار، مذہبی لوگ، مذہب نال تعلق رکھنے والے، مساجد کے اندر آنے والے اور عبادات سر انجام دینے والے لوگ، کیا تسی جان دے ہو کہ انہاں لوکاں دی معاشرتی زندگی دی صورتحال کیسی ہوئے؟ آپ کا ارشاد ہے کہ وَنِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُنَّ فَلَعَنُوهُنَّ وَنِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ. اے میرے ساتھیوں، مسجدوں میں آنے والے، نمازیں پڑھنے والے، عبادات سر انجام دینے والے، نساؤہم کاسیات، ان کی عورتوں کے گلے لباس تو ہوگا لیکن عاریات حقیقت میں وہ ننگی ہوں گی. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُنَّ فَلَعَنُوهُنَّ، جب کبھی ان کو دیکھنا تو ان پر لعنت برسانا. فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ، اس لیے کہ خدا اور اس کے رسول کے نزدیک وہ ملعون. میرے عزیزو، ایمانداری نہ، دیانت اور امانت کے نقطہ نظر نہ اپنی معاشرتی زندگی اور اپنی چار دیواری کا تجزیہ کرو. میری ذات تو لا کے اپنی ذات کا. کیا آخر زمان پیغمبر حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے الفاظ کیا فی الواقعی آج ایک حقیقت دی صورت کے اندر میری اور تہاڈی نگاہ دے سامنے نہیں؟ اس وقت تو ایک تصوراتی بات سی، لیکن آج تصوراتی بات نہیں. آج جو حقیقت ساری مشاہداتی صورت حال ہے جنہوں میں بھی اپنے گھر چ دیکھ سکنا اور ہر فرد و بشر اپنے گھر اور اپنی چار دیواری دیکھ سکنا. ایک وقت سی تخیلاتی طور پہ کائنات کے اندر انقلاب عظیم برپا ہون دے بارے حضرت جبریل نے سوال کیتا کہ اے محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسا انقلاب جڑا کہ ایک بہت بڑے یعنی ان سمجھو کہ طوفان نوح دی طرح پوری بنے نوے انسان کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لائے گا اور بہا کے لے جائے گا، او دا وقت کاد آئے گا. صحابہ کرام تشریف فرمانے، حضرت جبریل سائل نے، امام الانبیاء فرماندے نے کہ مل مسعول عنہا بعالم من السائل. جبریل، جس حقیقت کے بارے میں تم مجھے پوچھتے ہو میں بھی تو اس سے زیادہ نہیں جانتا. حضرت جبریل فرماندے نے کہ اخبرنی عن اماراتھا، مجھے وہ علامات ہی بتلا دو جب دنیا میں ایک ایسا طوفان برپا ہوگا جو بنی نوع انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لے. آپ فرماندے نے ہاں چند ایک علامات کی نشاندہی میں کر دیں. مثال دے طور پہ آپ فرماندے نے کہ انتر الحفاۃ العراۃ العالۃ الرعاء الشاء یتطاولون فی البنیان. اے جبریل، جب دنیا میں دیکھو بکریاں چروانے والے، جنگلوں میں پھرنے والے، تن بدن سے ننگے جولانی کرنے والے، جب تم ان کو دیکھو کہ یہ بڑے بڑے محل تعمیر کر رہے ہیں، جن کو کبھی بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑا میسر نہیں تھا، پاؤں میں جوتی پہننے کے لیے نہیں ملتی تھی، جنگلوں اور بیابانوں میں بکریاں چرانے والے تھے، جب دیکھو کہ یہ بڑے بڑے عظیم الشان محل تعمیر کر رہے ہیں، اس وقت سمجھنا کہ پوری کائنات اور بنی نوع انسان قہر خدا بندی کی زد میں. ایک علامت. دوسری علامت،
انتر الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان۔ دوسری علامت آپ فرماندے نے کہ انطالد الامات ربا تہا، اے جبریل ایک وقت ایسا آئے گا انطالد الامات ربا تہا کہ ایک عورت کے پیٹ سے جنم لینے والا اس کا بیٹا کہلانے والا اس کے ساتھ وہی انداز اختیار کرے گا جو اس کا خامند اس عورت سے سلوک کرتا ہے۔ بیٹا اپنی ماں پر اسی طرح حکمرانی کرے گا، بیٹا اپنی ماں سے وہی انداز اختیار کرے گا جو خامد اپنی بیوی سے کرتا ہے۔ میرے عزیزو، کسی وقت تخیلاتی باتیں، کسی وقت تصوراتی باتیں، اور اس عظیم طبقے کے سامنے یہ بڑی عجیب قسم دی باتاں سن، ایمان دی حد تک تو رکھ دے سن کہ آخر الزمان پیغمبر دی زبان تو نکلے، لیکن میں یقین نہ لانا کہ وہ ہو جائے پاک باز لوگ شاید انہوں نے وجدان نے اس بات کو قبول نہ کیتا کہ کیا دنیا کے اندر ایسا بھی ہو سکتا۔ لیکن میرے عزیزو، آج جس معاشرے کے اندر میں اور تسی زندگی گزار رہے ہیں، اس معاشرے کے اندر ایک تصور محض نہیں بلکہ ایک حقیقت مند، بے شمار بیٹے اور ہزار ہاں بیٹے نے جنہ دے تعلقات شاید اسی طرح ہون اپنی ماں نال جس طرح کہ خامد اپنی بیوی نال، ہزار ہاں پرانے جنہ دے تعلقات اپنی بہنوں نال شاید اسی طرح ہون جس طرح کہ ایک خامد اپنی بیوی نال رکھتا۔ اور میں پوچھنا کیا فی الواقع آج ساڑھے معاشرے دے اندر ایک تصور محض، کیا ہے تخیلاتی بات، یا کہ یہ ساڑھے معاشرتی زندگی دے اندر ساڑھی تہذیب، ساڑھی ثقافت، ساڑھے تمدن اور ساڑھی سر بلندی دا ایک بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے، اور اسی انہاں جرائم نو بالکل اس طرح سر انجام دینے ہیں جس طرح کہ قوم لوط نے اپنی بدفعلی نو سر انجام دیتا، اور اس قوم نے اس جرت نال جرم کردیا ہے حادثاتی کیفیات، اس بات کا تصور بھی نہیں سی، اس بات کا تصور بھی نہیں سی، اس واسطے کہ بعض دفعہ جب انسانی زندگی نو مہلت ملتی ہے، انسانی معاشرے نو جب مہلت ملتی ہے تو مہلت نو انسان اپنے واسطے ایک حجت ٹھہراندا ہے کہ شاید میری صداقت، میری حق پرستی اور میری سچائی دی ایک دلیل۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم ارشاد فرماندے ہیں کہ میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ چند وہ انسانی زندگی اور معاشرت دے پہلو جنہ تے انسان بڑا فخر کرتا۔ قرآن کریم نے انسانی زندگی دے انہاں پہلوؤں دی نشاندہی کی۔ مثال دے طور آج ایک شخص دے کول اگر 2 4 10 مربع رقبہ ہے اور وہ دی زندگی پرسکون ہے تو وہ دے تے اس حد تک اعتماد، یقین اور اس حد تک گھمنڈ رکھتا ہے کہ ممکن ہے میں اور تسی الفاظ دے انداز انہوں بیان نہ کر سکتے۔ یہ اج دی بات نہیں بلکہ انسانی زندگی جب تمہارے وجود چاہیے، یہ انسانی زندگی کے اندر بغاوت و عصیان کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ ایک شخص معاشرتی طور پہ اگر قرآن کریم نے سابقہ انسانی تاریخ اور وہ دی اسی طرح دی مختلف زندگی دے جو اسباب معیشت سن اور جنہ تے انسان اندھا اعتماد رکھتا انہوں دا تذکرہ بڑے صاف الفاظ میں کیتا ہے اور ارشاد فرمایا ہے
کہ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ پہلے میں ترجمہ جو قرآن کریم کے الفاظ میں اس ترتیب نہ فرمایا فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اے میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی ہی بستیاں، کتنے ہی شہر ایسے ہیں جن کو ہم نے صفحہ ہستی سے نابود کر دیا ہے، ہم نے ہلاک کر دیا ہے، ہم نے ان کو مٹا دیا ہے۔ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، میرے پیغمبر وَهِيَ ظَالِمَةٌ، ہم نے ان کو صفحہ ہستی سے اس لیے مٹایا ہے کہ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، وہ بستیاں، وہ شہر، وہ اس کے رہنے والے ظالم تھے، وہ بہت بڑے سرکش تھے، ظالم تھے۔ وہ اسباب جنہاں دی طرف انسان کی نگاہ جاندی ہے اور انسان پھر سمجھتا ہے کہ میرے تے ہلاکت تباہی کس طرح آ جائے گی، لہذا انہاں اسباب کا تذکرہ کردیاں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، میرے پیغمبر ان میں سے کچھ لوگ بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں رہنے والے تھے، وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ، میرے پیغمبر بہت سے لوگ ان میں بڑی بڑی زرخیز زمینوں کے مالک تھے، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، ان میں سے بڑے بڑے عالی شان بنگلوں میں رہنے والے تھے جو اپنی چھتوں پہ خود گرے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے۔ چند اسباب، جن اسباب کی بنا تے قدیم زمانے تو لگ کے آج جدید دور کے اندر بھی انسان نے ہمیشہ اپنی ذات پر فریب اور دھوکہ دی، ساڈے اندر بھی آج سرکشی، بے راہ روی، بدقیامتی، فحاشی، ظلم و استبداد اور اپنی پاس حق پرستی دی حجت صرف وہ مہلت ہے جو خدا بند عالم انسان و اس زندگی کے اندر فراہم، اور یہ وضاحت کرتے ہیں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہویا جب کہ لوگ ظالم سن، جب کہ لوگ صریحاً باغی سن، تو ایسا کیوں کہ دنیا کے اندر انہاں لوگوں نے اس باغیانہ زندگی نو اپنا کے بھی انتہائی جبر و استبداد کا مظاہرہ کیتا، ایسا کیوں؟ یہ دی وضاحت قرآن کریم ان الفاظ کے اندر ارشاد فرماندے نے کہ میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت بات یہ ہے کہ کچھ لوگ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لوط۔ اے میرے پیغمبر، اگر آپ کی ذات اور تمہاری تعلیمات کو یہ لوگ جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ کذب موسیٰ فقد کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وثمود، میرے پیغمبر تم سے پہلے قوم نوح نے نوح کو جھوٹا کہا تھا، قوم عاد نے ہود کو جھوٹا کہا تھا، وثمود اور سمود نے صالح کو جھوٹا کہا تھا، وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور ابراہیم اور لوط کی قوموں نے ان کو جھوٹا کہا تھا، وَأَصْحَابُ مدین، اور میرے پیغمبر مدین کے رہنے والوں نے میرے معذور پیغمبر کو بھی جھوٹا کہا تھا، وَكُذِّبَ موسیٰ، اور تم سے پہلے آنے والے موسیٰ جیسے عظیم پیغمبر بھی دنیا میں جھٹلائے گئے تھے، اور یہ سب کس بنا پہ ہوا؟ فرمایا فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، میرے نبیوں کی تکذیب کرنے والے، میرے نبیوں کو تختہ دار پہ لٹکانے والے، فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، یہ ظلم و جبر کرتے تھے، میں ان کو مہلت دیتا تھا، میں ان کو ڈھیل دیتا تھا، میں ان کے ظلم و استبداد کے
بڑے جب ان کو مہلت دیتا تھا تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم حق پرست ہیں، ہم حق پرست ہیں۔ فَعَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، میرے پیغمبر میرے نبیوں کو جھٹلانے والے، میرے نبیوں کے سر پھاڑنے والے، میرے نبیوں کو تختہ دار پہ لٹکانے والے، فَعَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، میرے پیغمبر یہ دنیا میں میرے نبیوں پہ ظلم کرتے تھے، میں ان لوگوں کو مہلت دیتا تھا، میں ان کو ڈھیل دیتا تھا، میں ان کے ظلم و استبداد کا رسہ دراز کرتا تھا۔ یہ میری مہلت دینے سے، ان کی رسی دراز ہونے سے یہ سمجھتے تھے کہ یہ جھوٹے ہیں اور ہم حق پرست ہیں، ہم حق پرست ہیں۔ آمدم پر سر مطلب میرا مقصد حکایت عرض کرنا ہے، بلکہ میرا مقصد اس بات کی دعوت فکر عطا کرنا کہ خدا را غور کرو کہ آج انسانی معاشرتی زندگی جنوں تسی اپنے نام نہاد اسلام دی اساس تے استعمال کرنا چاہتے ہو، اور انہوں استعمال کرنے تساں دن رات چنڈورا پٹیا ہے، کیا تہاڈی معاشرتی زندگی دے اندر وہ تمام جرائم جو سابقہ قوماں دے اندر انفرادی طور تے موجود سن وہ اجتماعی طور تے تہاڈے اندر تو موجود نہیں؟ اور پھر ایسی قوم یہ سمجھے مہلت خداوندی ذات کبریا دی طرفوں جو مہلت ملے انہوں اپنے ظلم دے جواز دی دلیل قرار دیں، تو کیا فی الواقع ایسا ممکن ہوئے گا؟ کیا ایسا ہو سکے گا؟ تو میرے عزیزوں میں گزارش کر رہا سا کہ وہ جرائم جو انسانی معاشرتی زندگی دے اندر جرائم نہیں بلکہ یا اپنا حق یا اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت سمجھے، یا تو اپنا حق سمجھا گیا کہ ساڈا حق بنتا ہے اور یہ اندر اسی مداخلت گوارا نہیں کریں گے، ساڈا حق ہے۔ جس بات نو انسانی معاشرتی زندگی نے اپنا حق سمجھے، مثال کے طور پہ اس سلسلے دے اندر 12ویں سپارے دے اندر قرآن کریم نے ایک رسول دے چند ایک تعلیمات دے پیش نظر جو قومی رائے سی او دی وضاحت کردہ ارشاد فرمایا ہے کہ میرے پیغمبر نے قوم کے سامنے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ لوگوں ڈاکہ زنی، چور بازاری، خلق خدا نال ظلم و استبداد ترک کر دے، اور میرا مقصد ما سوا اس بات دے اور کوئی نہیں کہ ان اردت ان انصح لکم ان کان اللہ یرید ان یغویکم هو ربکم ولا ینفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم، اے میری قوم میرا اور کوئی مقصد نہیں، کوئی ارادہ نہیں، میں تمہاری خیر خواہی، ان اردت ان انصح لکم، لوگوں میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، میرا مقصد صرف تمہاری فلاح ہے، نجات ہے، کامرانی ہے۔ الفاظ بڑے صاف اور واضح۔ نمبر 2، اور میں کسی قسم کا دنیا کے اندر اقتدار بھی نہیں چاہتا، میں گزارش کر رہا سا کہ جس وقت ایک رسول نے انہاں لوگوں دے سامنے انہاں دے بعض اعمال دی نشاندہی کی تھی، بعض اعمال دی نشاندہی کی تھی، تو قوم دا جواب جو سی وہ کی سی؟ قالوا ایا شعیب اصلاتک تأمرک ان نفعل ما نشاء فی اموالنا، قالوا ان لوگوں نے یہ کہا کہ یا شعیب، اے شعیب، صلاتک تأمرک ان نفعل ما نشاء فی اموالنا، کیا تیری نمازیں، تیری عبادات تمہیں یہی حکم دیتی ہیں کہ ہم اپنے معاملات میں جس طرح دل چاہیں تو روڑا اٹکاتا رہے؟ ساڈا حق ہے، مال ساڈا ہے، کاروبار ساڈا ہے، معاملات ساڈے نے، تو زاہد متقی پرہیزگار ہیں، کیا تیری عبادات کا مقصد صرف ہے کہ ساڈے معاملات میں مداخلت کرے؟ یہ ساڈا حق ہے۔ تو میرے عزیزوں میں گزارش کر رہا سا
انسانی معاشرتی زندگی دے اندر جد کبھی بھی انسانی زندگی بے راہ روی اور استبداد کا شکار ہوئی ہے تو یا قوما نے ان ظلم و استبداد میں اپنا حق جاتا ہے یا اپنی تہذیب و ثقافت جاتا ہے۔ دو بات جس طرح کہ میں پہلے گزارش کر رہا تھا کہ اگر ایک پیغمبر ایک رسول اس منزل تے آندا ہے اور وہ قوم اگر اپنے جرم دا ارتکاب اس انداز کر دی، اس انداز کے اندر جس طرح کہ میں پہلے گزارش کر چکا ہوں 20واں سپارہ سورہ عنکبوت کے اندر قرآن کریم نے جو وضاحت کی تھی ہے کہ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اے میری قوم، میرے قوم کے فرزندو، تم ایک ایسی بے حیائی، ایک ایسا جرم کرتے ہو ما سبقکم بہا من احد من العالمین، آج تک دنیا میں یہ جرم اس جرت سے کسی نے نہیں کیا۔ یہ ایک ایسا جرم ہے، ایک ایسی بریائی ہے کہ آج تک اتنی جسارت اس جرت اور اس عزم اور ہمت سے کسی نے نہیں کی۔ تو میرے عزیزو، اس قوم دی جرت، جس طرح کہ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ اپنی محفل اور مجلس کے اندر اس جرم کا ارتکاب اپنی ثقافت سمجھ، تو میں ایک گزارش کر رہا تھا کہ چند ایک ایسے جرائم جو انسانی تہذیب و تمدن کے اندر ایک ناسور دی حیثیت جاری و ساری رہنے اور اج بھی ہیں، جنہ جرائم نو قوما نے جرائم نہیں جاتا بلکہ یا انہوں اپنا حق جاتا ہے یا اپنی عظمت اور اپنی رفعت و منزلت کا ایک سبب قرار ہے۔ تو ساڈے واسطے لمحہ فکریہ، جس طرح کہ میں پہلے گزارش کر رہا تھا کہ امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اس وقت آخر الزمان پیغمبر دے ارشادات فی الواقعی ایک تصوراتی اور ایک تخیلاتی بات سے اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس بات نو ایمان دی حد تک کہ اے حضور دی زبان تو نکلے نے، اس واسطے اسی دے تے ایمان رکھنے، لیکن مشاہداتی اعتبار نال تو صحابہ کرام ممکن ہے اے دے تے متردد ہو کہ کیا دنیا چ ایسے واقعات رونما ہو سکتے، کیا دنیا کے اندر ایسی بے حیائی، بد کرداری اور ایسے جرائم دنیا سے اس عروج اور اس بلندی تے جا سکتے؟ جس طرح کہ میں پہلے گزارش کر رہا تھا کہ امام الانبیاء نے مذہبی طبقات کی نشاندہی کر دیا ہے، جس طرح کہ مستدرک حاکم کے اندر امام حاکم نے اس روایت کا تذکرہ کیتا ہے، اور امام حاکم نے لکھا کہ علی شرط شیخین کہ بخاری اور مسلم دی شرائط روایت حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب مذہبی طبقات کے گھروں میں رہنے والی عورتیں نساؤہم قاسیات عاریات فاذا رأیتموہن فلعنوہن، اے میرے ساتھیوں، مسجدوں میں آنے والے، عبادات سر انجام دینے والے، ان کی عورتیں بظاہر ان کے گلے لباس تو ہوگا لیکن حقیقت میں وہ ننگی ہوں گی، حقیقت میں وہ لباس نہیں ہوگا۔ نمبر 2 جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ انتر الحفاۃ العراۃ العالۃ الرعشاء یتطاولون فی البنیان، اے جبریل، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تن بدن سے ننگے رہنے والے، بکریاں چروانے والے، بیابانوں میں جولانی کرنے والے، جبریل ایک وقت دنیا میں ایسا آئے گا کہ بڑے بڑے محلات اور بڑے بڑے بلند بالا عمارتیں تعمیر کریں گے، وَأَن طَالِدَ الْآمَاتُ رَبَّتَهَا، اور ایک وقت آئے گا کہ بیٹا اپنی ماں سے خامن جیسا سلوک بھی کرے گا۔ یہ علامات جب دنیا میں رونما ہوں گی اس وقت یقین جاننا کہ غضب خداوندی کی زد میں ایک انسان نہیں، ایک بستی نہیں،
ایک قوم نہیں بلکہ بنی نوع انسان قہر خداوندی کی زد میں ہو۔ مزید برآں امام حاکم نے ایک روایت نقل کی تھی ہے کہ جس امت کے اندر صرف اور صرف جس امت کا مقصد دنیا کے اندر جس امت کے قیام اور انہوں برپا کرن دا مقصد مشیت خداوندی دی دے نزدیک صرف اور صرف ایک کہ وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اے میرے محمد کا کلمہ پڑھنے والو، تم ایک ایسی امت ہو جس کو تمہارے خدا نے صرف اس لیے دنیا میں برپا کیا ہے کہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگو تم نیکی کا حکم کرو گے اور بدی کے سامنے تم روڑا بنو گے، اس کے سامنے تم ایک بہت بڑی چٹان اور دیوار ثابت ہوگے۔ تمہارے خدا نے تمہیں دنیا میں صرف اس لیے برپا کیا ہے۔ او امت، جس امت کا قیام، جس امت کا برپا کرنا صرف اور صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دی اساس و بنیاد تے، اس امت کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسا نظریہ کس حد تک پزل ہو جائے گا اور کس حد تک نابید ہو جائے گا۔ اس سلسلے کے اندر آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے کہ میرے ساتھیوں ایک وقت آئے گا، ایک وقت اس امت کے اندر ایسا آئے گا کہ یتناکحون علی الطرق کما تتناکح البہائم، یہ لوگ یتناکحون علی الطرق، لوگ راستوں پہ جرم اس طرح کریں گے کما تتناکح البہائم، وہ لوگوں جس طرح جانور جرم کرتے، جس طرح جانور یہ فعل سر انجام دیتے ہیں، یہ لوگ دنیا میں جرم برسر عام اس طرح کریں گے، عام جرم ہو جائے۔ لا یعرف معروف ولا ینکر منکرا، لوگوں میں امر بالمعروف تو درکنار، بلکہ معروف اور منکر، اچھائی اور برائی کی امتیاز ختم ہو جائے۔ کوئی شخص اس حد تک جسارت نہیں کرے گا، اتنی جرت نہیں کرے گا کہ کسی مجرم نو اتنی بات کہہ سکے کہ لا نہیتہا عن الطریق، کہ اگر تو نے یہ جرم کرنا تھا تو قدرے راستے سے جدا ہو جاتا، برسر راہ تو نہ کرتا۔ آپ فرماندے نے میرے ساتھیوں اس قدر کٹھن مشکل دور ہوئے گا کہ جس آدمی دی زبان تو الفاظ نکل گے کہ لا نہیتہا عن الطریق، ایک مجرم کو جرم سے روکنا نہیں، ایک مجرم کا راستہ روکنا نہیں، ایک مجرم کو اس کے جرم کی سزا دینا نہیں، بلکہ ایک مجرم کو صرف اتنی بات کہنا کہ لا نہیتہا عن الطریق، اگر تو نے جرم کرنا تھا تو پھر اس جرم کو قدرے سر راہ نہ کرتا، راستے سے ذرا الگ ہو جاتا۔ کیا اینے کلمات آپ فرمانے نے میرے ساتھیوں جان دو کہ اس دور، اس پرفتن دور کے اندر جس آدمی دی زبان تے اینے الفاظ بھی ہوں کہ اس آدمی دا مقام کیسا ہوئے گا؟ ظاہر بات ہے صحابہ نہیں سمجھا۔ آپ فرمانے نے میرے ساتھیوں یاد رکھو، فَذَلِكَ فِيهِمْ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِيكُمْ، فَذَلِكَ فِيهِمْ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِيكُمْ، اے لوگوں صرف اتنے کلمے کہنے والا ان لوگوں میں اس قدر بلند درجہ رکھتا ہوگا کم مثل ابی بکر و عمر فیکم، جس طرح آج تم میں ابو بکر و عمر کا درجہ ہے، جس قدر تمام صحابہ میں یہ عظیم ہے، اس معاشرتی زندگی میں اتنا کلمہ کہنے والا انسان ان لوگوں میں اتنا عظیم ہو۔ تو میرے بھائیوں، میں گزارش کر رہا سا کہ کچھ انسانی معاشرتی زندگی دے ایسے نشیب و فراز، ایسے جرائم جنہاں نو انسان نے اپنی معاشرتی زندگی دے اندر جرم نہیں سمجھا اور نہ دے انجام نو اپنے جرائم اور اپنے اعمال دا انجام ہی تصور کیتا ہے،
میں پھر مثال عرض کرتا ہوں، جس طرح کہ میں پہلے گزارش کر چکا کہ ایک شخص قوم دے سامنے بے بس ہے، قوم اپنے کردار، اپنے عمل اور اپنی معاشرتی زندگی تے نازیں، اور اس حد تک نازیں کہ خالق کائنات اپنے پیغمبر دی زندگی دی قسم اٹھا کے ارشاد فرماندے نے کہ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، میرے پیغمبر مجھے تیری زندگی کی قسم، انہم لفی سکرتہم، یہ لوگ اپنے اس جرم کو جرم نہیں سمجھتے تھے، بلکہ یہ لوگ اپنے جرم کو اپنی مزاج کا نشہ سمجھتے تھے، انہم لفی سکرتہم یعمہون، اور یہ اپنے اسی نشے میں یہ اندھے ہو چکے تھے، اندھے ہو چکے تھے۔ اس قوم دے نظر جرم جرم، بلکہ ان سمجھو کہ اپنی ثقافت، اپنی تہذیب کا ایک حصہ، اپنی تہذیب کا ایک حصہ، اور یہ بھی ایک بات حقیقت ہے کہ اس قوم دا مقابلہ اگر مادی اسباب دی بنیاد تے کیتا جا سکتا ہوندا، یا اس قوم دے مزاج نو ٹھکانے لان واسطے اگر مادی وسائل موجود ہوندے، تو ظاہر بات ہے ایک رسول، ایک پیغمبر، ایک خدا دا مقرب اپنے آپ کو اس انتہائی کم تر مقام اور منزل تے کدی نہ لیا، جس طرح کہ میں پہلے عرض کر چکا کہ ایک پیغمبر اپنی ذات کے بارے صاف طور پہ ارشاد فرمان کہ ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم ان کنتم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، اے میرے سادے میری قوم کے فرزندو، ہؤلاء بناتے ہن اطہر لکم، یہ میری بیٹیاں یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں اور یہ حاضر ہیں، لیکن فاتقوا اللہ ولا تخزونی، خدا سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں لوگوں ذلیل نہ کرنا، مجھے رسوا نہ کرنا۔ بعض مقامات قرآن کریم نے الفاظ نقل کیتے ہیں کہ حضرت لوط فرماندے نے کہ الیس منکم رجل الرشید، او لوگو الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی بھی عقل، سمجھ، فہم و فراست کا مالک نہیں جو اس پہ غور کر سکے؟ کچھ ہوش کرو، عقل کرو۔ تو میرے عزیزو میں سمجھنا کہ اگر حضرت لوط علیہ السلام بذات خود اس بات کو سمجھ دے کہ بظاہر دنیاوی یا مادی وسائل کے اعتبار نال اس قوم دا مزاج ٹھیک کیتا جا سکتا ہے، تو ایک ہی خدا دا مقرب اپنے آپ کو اس منزل تے کدی نہ لیا، جبکہ میرے تواڈے جیسا عام آدمی بھی اپنے آپ کو اس مقام تے لیاؤنا گوارا نہیں کرتا۔ مزید ایک پیغمبر دے الفاظ رہندی کھیندی کسر بھی کر دیندے کہ لو کان لی بکم قوتن او آوی الی رکن شدید، لو کان لی بکم قوہ، اے لوگوں کاش کہ آج مجھ میں یہ طاقت ہوتی کہ میں تمہیں تمہارے جرم کا احساس ہی دلا سکتا اور تمہارا مقابلہ کر سکتا، او آوے الی رکن شدید، یا لوط کے لیے کوئی ایسی جائے پناہ ہوتی جہاں میں اپنی عزت بچا سکتا، نہ مجھ میں تمہارے مقابلے کی توفیق ہے اور نہ تم سے دامن چھڑانے کے لیے کوئی جائے پناہ ہے۔ لوط ہر اعتبار سے بے بس ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو میرے عزیزو میں گزارش جو عرض کر رہا سا ہوئے کہ جد اسباب دنیا ایک سرکش قوم دے حق ہے، اسباب دنیا جابر اور مستبد قوم دے حق نے، بد کردار اور صفاق لوگ خداوند عالم کی مہلت میں اپنی حقانیت، اپنی سچائی دی کو حجت اور دلیل قرار دے رہے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایدا انجام کیسا، انجام کیسا ہے؟
خالق کائنات فرماندے نے کہ جس وقت میرا پیغمبر اس مجبوری اور بے بسی دے عالم وچ سی، اس مجبوری اور بے بسی دے عالم دے اندر سی، تو اساں اپنی طرفوں اس بات دی رہنمائی کی تھی کہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لا تخف ولا تحزن وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوک واهلک الا امرأتک كانت من الغابرین۔ اے میرے پیغمبر، میرے بھیجے ہوئے رسولوں نے یہ کہا کہ اے لوط لا تخاف، ان سے ڈرنا نہیں، ولا تحزن اور کسی بات کا غم نہ کرو، انا منجوک واهلک الا امرأتک كانت من الغابرین، اے لوط ہم ان کو ہلاک کرنے والے ہیں اور تیرے گھر کو اور تیری ذات کو ہم نجات عطا کر دیں گے، انا منزلون علی آل هذه القرية رجزا من السماء، انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، اے لوط ہم ان لوگوں پر آسمان سے عذاب اور آفت نازل کرنے والے ہیں، جزاء بما كانوا يفسقون، یہ ان لوگوں کے کردار، ان کے عمل کی یہ جزا ہے جو دنیا میں کوئی انسان ان کو نہیں دے گا، تیرا خدا اب ان کو ان کے کردار کی سزا دے گا۔ تو میرے عزیزو نتیجہ کیا ہوا؟ خالق کائنات فرماندے نے کہ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَاتً بَيِّنَاتً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، دنیا میں عقل رکھنے والوں، سوچنے والوں، فہم و فراست رکھنے والوں، وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَاتً بَيِّنَاتٍ، آج بھی ہم نے اس قوم کی جگہ پہ واضح علامت، واضح حجت، واضح نشانی، واضح دلیل لوگوں ہم نے آج بھی باقی رکھی ہے، ہم نے آج بھی تمام دنیا کے لیے سامان عبرت اس خطہ سرزمین کو بنایا ہے، اور اگر کوئی صاحب فہم و فراست ہے، کوئی عقل رکھنے والا ہے تو وہ جا کر دیکھے، غور کرے۔ وہ کی فجعلنا علیہا سافلا، اے میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دو معنی نے علیہا سافلا، ایک وہ عام معنی جو ائمہ مفسرین کر دیں کہ فجعلنا علیہا سافلا، اے میرے پیغمبر ہم نے اس خطہ سرزمین کے اوپر کی سطح کو ہم نے نیچے کر دیا۔ دوسرا معنی فجعلنا علیہا سافلا، میرے پیغمبر ہم نے اس قوم کی عظمت کو پستی میں بدل دیا، ہمیشہ کے لیے ہم نے ان کو ذلت سے ہمکنار کر دیا۔ تو قرآن حکیم اس بات کی وضاحت کرتے ہیں، ارشاد فرماندے نے کہ لوگوں ہوش کرو، اپنی زندگی دے اندر نیکی اور بدی دی پہچان کرو، اور اس بات نو حرف غلط دی طرح اپنے ذہنہ تو مٹا دیو کہ شاید خالق کائنات دنیا دے اندر کوئی انقلاب برپا نہیں کرے گا۔ انقلاب میرا مزاج ہے، انقلاب میری خدا بند عالم ارشاد فرماندے نے کہ انقلاب تو میری عین مراد ہے، جہاں